ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہمیشہ وہ احرام کی حالت میں ہم پہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ عرف میں وہ کپڑوں کو احرام کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں احرام نیت کا نام ہے۔ ابھی آگے آپ اس کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں سے، آپ اپنے پڑوسیوں سے، اپنے احباب سے خود جا کر مل کر اپنے حقوق معاف کرائیں، خود جا کر ملے بولا چلا معاف کرائیں، کہ یہ سنت ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ نے لوگوں سے معافی تلافی رشتہ داروں سے نہیں کی اور آپ پر کسی کا حق باقی رہ گیا تو وہ آپ کے حج کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ شرمائے بغیر خود سے لوگوں کے پاس جائے اور اپنے بیگانے سب سے اگر کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی ہو، کوئی اختلاف بھی ہو تو خود جا کے معافی مانگ لیں۔ یہی اسلام کا عظیم قانون ہے کہ ایسے موقع اللہ عطا کرتا ہے کہ اس موقع پہ جانے والے کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قد بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معافی مانگنے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا بلکہ انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ملے ملائیں، اور اس کے بعد پھر جب جانے کا وقت آ جائے تو اپنے شہر ہی کے اندر، چونکہ آپ بمبئی جائیں گے اور ڈائریکٹ ایئرپورٹ جائیں گے، یا بمبئی جا کر اگر آپ حج ہاؤس میں قیام بھی کریں یا لاج میں بھی قیام کریں تو اتنی سہولتیں وہاں نہیں ہوتی، اس لیے آپ اپنے گھر سے ہی احرام کی تیاری کر لیں۔ بلکہ اگر آپ اپنے گھر پر مالیگاؤں میں ہی اگر احرام کی نیت سے غسل کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، چلے گا، بہتر ہے۔ یعنی اگر وہاں ڈائریکٹ ایئرپورٹ جائیں گے اور آپ وہاں احرام باندھیں گے تو عام طور پر ایئرپورٹ پر غسل خانے کا اہتمام ایئرپورٹ کے اندر نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اپنی سہولت سے جاتے ہیں 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ پہلے، تو یہاں بھی احرام کی نیت سے غسل کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب احرام کی نیت سے غسل کریں گے تو اس کی کچھ سنتیں ہیں، اس کی یہ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت یہ ہے کہ جسم پر جو غیر ضروری بال ہیں جن کا نکالنا سنت ہے تو وہ بالوں کو جدا کر دیں اور خوب مل کر کے اہتمام کے ساتھ غسل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے معمول کے کپڑے پہن لیں۔ اب گھر سے نکلنا ہو تو سنت یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل آپ اپنے گھر کے اندر سفر کی نیت سے پڑھیں، اور ان 4 رکعتوں کے اندر چاروں قل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 رکعت پڑھیں۔ اس کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر نکلتے وقت، یہ صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لیے سنت ہے، یعنی کہ نفل کے حکم میں حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام سفر پر جاتے وقت 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو سفر پر جاتے وقت اگر ان 4 رکعتوں کو اس ترتیب سے پڑھے گا تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جاتا یہ 4 رکعتیں اس کی اولاد کی، اس کی مال کی، اس کے گھر کی اور اس کی جان کی حفاظت کرتی رہے گی۔ تو یہ بہت یعنی کہ فضیلت والی ہے، تو 4 رکعت پڑھ لیں۔ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ عام طور پہ مالیگاؤں میں ایک عرف ہے کہ لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ سفر کی نماز گھر میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب گھر میں پڑھ کر ایک اور بات، شہر مالیگاؤں میں شاید یہ مسئلہ کسی نے غلط عام کر دیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ کے ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل گئے، دعا کر لی، تب واپس گھر کے اندر کسی ضرورت کے تحت نہیں جا سکتے۔ یہ غلط مسئلہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے دعا کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، گھر سے باہر نکل گئے ہیں، اگر کسی ضرورت کے تحت گھر کے اندر جانا پڑے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ لوگوں نے غلط بیان کیا۔ کچھ سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو عوام نے اپنی مرضی سے گڑھ لیا ہے اور اس کو اتنی شدت سے رائج کر دیا ہے کہ لوگ اس میں ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پرابلم میں آتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ 2-3 دن پہلے آپ بھر کر کے رکھ لیں، کیونکہ جاتے وقت یہ چیز کہاں ہے وہ چیز کہاں ہے، آدمی اکثر جو ہے وہ ایک حج کا شوق ہوتا ہے نا، ایک حج کا ذوق ہوتا ہے، اس کا ایک خمار ہوتا ہے، تو آدمی عجلت میں بہت ساری چیزوں کو
भूल जाता है। तो पहले ही से तैयारी करके रख लें। मर्दों के लिए अब आइए हम अपने घर से निकलें और दुआ करें सबके लिए, पूरी उम्मत के लिए, क्योंकि अब आप घर से जैसे ही निकले तो आपका सफ़र हज शुरू हो गया और हर कदम पर आपकी नेकी लिखी जा रही है। हर कदम पे हज की नेकी लिखी जा रही है। आप गाड़ी में बैठे सफ़र की दुआ पढ़ें। और सफ़र की एक सुन्नत आपको ये भी बता दूं, हदीस पाक में आता है कि जो यानी कि सवारी पे बैठते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो जितने कदम उसकी सवारी चलेगी हर कदम पर नेकी लिखी जाएगी। तो ये भी बरकत की बात है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सफ़र की दुआ पढ़ें और हो सके तो एक सुन्नत और अदा करें, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, ये जो है वो सूरह मुबारका, उससे पहले कुल या अय्युहल काफिरून, फिर उसके बाद इज़ा जा, फिर उसके बाद तब्बत यदा छोड़कर कुल हुवल्लाह, फिर फलक नास और फिर उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह। यानी ये सूरतें अगर आप पढ़ते हैं 5 सूरतें तो इसकी बड़ी फजीलत है। अकाल इस्लाम फरमाते हैं कि उस सफ़र में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आने वाली मुसीबतें आने से पहले टल जाएगी, इसकी बड़ी बरकत है। और खैर के साथ अल्लाह ताला आपको, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है तो खैर के साथ आपको वापसी नसीब होगी। तो ये सूरतें भी पढ़ लें। एक और बात, मैंने आपको ये बात बताई कि जो 4 रकअत आपको घर में पढ़ना है सफ़र की नियत से, चारों कुल पढ़ना है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास। कुछ लोग कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ नहीं पाते, थोड़ा सा उस पर बार बार ला अअबुदु मा ताबुदून आया है ना, तो उसमें लोग जो है वो जंबल हो जाते हैं, अवाम उसको पढ़ने में दुश्वारी महसूस करती है। तो ऐसी सूरत में कोई लाजमी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि ये चारों ही पढ़ें। अगर आप कोई सूरत पढ़ने में आपको दुश्वारी होती है तो जो आप सूरत पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें और 4 रकअत इस तरीके से मुकम्मल पढ़ें तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें भी आपको नसीब होगी। कोशिश करें कि आपका जो फ़्लाइट है उस फ़्लाइट से आप पहले पहुँचें, कम से कम आप 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुँचें, कम से कम। क्यों? इसलिए कि एक तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, फिर उसके बाद मुंबई का हमारा जो मुंबई जाना होता है रास्ते का रोड का काम चालू है, कभी भी ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो आप बिल्कुल टकोटक टाइम लेकर के नहीं निकलें, बल्कि ज़्यादा टाइम लेकर निकलें। वक्त से पहले पहुंच जाना कोई ऐप की बात नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा टाइम लेकर यहाँ से निकलें। और फिर आप एयरपोर्ट अगर पहुँचना है, डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट आप पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद आप अपना पासपोर्ट और जो टिकट है वो निकाल लें और निकालने के बाद आप अंदर दाखिल हो जाएं। इंटरनेशनल पर आमतौर पे अंदर दाखिल हो जाएं। आप कोशिश ये करें कि जो लोग हज को जा रहे हैं हो सके तो अपने हम ख्याल लोगों का 8-10 लोगों का यहीं से ग्रुप बना लें। यहीं से, यहाँ नहीं बन पाता है तो वहाँ मालेगांव वाले मिलते हैं एक दूसरे से, तो एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बनने में क्या होता है, बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ग्रुप के साथ हज करने में, उम्रा करने में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। और हम ख्याल लोगों का अगर ग्रुप मिल जाए तो फिर ऐसा लगता ही नहीं कि हम सफ़र में, बल्कि इंसान भरपूर जो है वो सफ़र हज में इंजॉय कर सकता है और उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। ग्रुप बना ले हम ख्याल लोगों का। अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होने के बाद आप पहले ये काम करें कि काउंटर पर जाएं। आमतौर पर जो हज कमेटी के लोग होते हैं उनको एयर इंडिया से जाना होता है, एयर इंडिया से जाना होता है, इंडियन एयरलाइंस से। तो वहाँ पर काउंटर होते हैं, वहाँ आप जाए, वो लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अपने लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है। आप टिकट बताएं, अपना पासपोर्ट दें, आपको वो बोर्डिंग दे देते हैं और आपका सामान वो ले लेते हैं। सामान ले लिया, बोर्डिंग दे दिया, एक मरहला आपका आसान हो गया। जो लोग हज कमेटी से नहीं जाते, टूर वगैरह से जाते हैं, मुख्तलिफ एयरलाइंस होती है, ज़्यादातर उनकी सऊदी एयरलाइन होती है या एयर इंडिया होती है या और कोई होती है, तो वो आपको पहले से बता देते हैं। लेकिन ज़्यादातर हज कमेटी के अलावा जो टूर होते हैं वो सऊदी एयरलाइन से ले जाते हैं या हज कमेटी से ले जाते हैं, और दूसरी एयरलाइन बहुत कम होती है। तो वहाँ सऊदी एयरलाइन पे भी काउंटर पे आप जाएंगे तो वो वहाँ के लोग भी इंडिया में उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और इस तरीके से आपने पासपोर्ट बताया, टिकट बताई, आपको बोर्डिंग मिल गई। बोर्डिंग कभी कभी वो ऐसा करते हैं कि रिटर्न की भी देते हैं बोर्डिंग, आपको वापसी की भी बोर्डिंग आपको दे देते हैं। तो आप उसको अपने पास संभाल के रखें। आमतौर पे ये वही बोर्डिंग पर आप वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके पास ना रहे और आपके पास जो टिकट है, टिकट रिटर्न का होता है, तो वो टिकट फिर आप बताएंगे तो दोबारा भी आपको बोर्डिंग मिल सकती है।
لیکن وہ عام طور پہ ریٹرن کی دیتے ہیں، اور اگر ریٹرن کی نہ بھی دے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اب آپ بورڈنگ لے کر کے اپنے ہاتھ میں ہینڈ بیگ لے کر کے اب اندر جب چلیں گے تب آپ کو ایک مرحلہ اور ہوگا کہ اب آپ کو وہاں پر چیکنگ کرانی ہوگی، یعنی کہ مشین وغیرہ لگی ہوتی ہے، سامان آپ کو ڈالنا ہوتا ہے، پھر اندر جانا ہوتا ہے، پھر امیگریشن ہوتا ہے۔ تو امیگریشن پر پھر آپ کو وہاں کھڑے رہنا ہے اور پھر وہ پاسپورٹ آپ دیں گے۔ حاجیوں کے ساتھ ہندوستان کے ایئرپورٹ پہ بھی بہت سہولت ہوتی ہے، یہاں کے غیر مسلم لوگ بھی حج کو جانے والے کی بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کرتے ہیں، آسانیاں ہوتی ہے، کوئی دشواری انڈیا ایئرپورٹ پر الحمدللہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ آپ پاسپورٹ دیں گے، بورڈنگ بتائیں گے، وہ سکہ لگا دیں گے، آپ اندر جائیں گے۔ اب آپ کا مرحلہ مکمل ہو گیا، ختم۔ اب آپ کو صرف فلائٹ میں بیٹھنا ہے، یہی مرحلہ ہے۔ اس پہ گیٹ وغیرہ لکھا ہوتا ہے اور کتنے نمبر گیٹ پر ہم کو جانا ہے، تو عام طور پہ وہ گیٹ وغیرہ اس پہ لکھا ہوتا ہے، ہم دیکھ لیں، آسانی کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق گیٹ پہ چلے جائیں۔ پڑھنا نہیں آتا، کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں رہنمائی کے لیے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یا اگر کوئی نہ ہو تو آپ بھی پوچھ لیں تو بھی آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اب آپ کو بیٹھنا فلائٹ میں ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ مکہ شریف جا رہے ہیں، اب مکہ شریف جا رہے ہیں، ابھی حج میں 1 مہینہ باقی ہے، 15 دن باقی ہے، 20 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، 8 دن باقی ہے، اور آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو حج جو کرنا ہے وہ حج تمتع کرنا ہے۔ حج تمتع، حج کی 3 قسم ہے۔ ایک حج قران ہے۔ عام طور پر ہندوستان والے حج قران نہیں کرتے، کیونکہ حج قران جس کو کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، ایک ہے حج افراد۔ حج افراد ہندوستان والے عام طور پہ حج افراد نہیں کرتے، کیونکہ جو حج افراد ہوتا ہے اس میں جو احرام باندھتے ہیں وہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھتے، صرف حج کی نیت سے، اور جب تک حج نہیں ہو جاتا احرام بندھا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ انڈیا والے حج افراد عام طور پر نہیں کرتے۔ ہم جو حج کرتے ہیں وہ 2 طرح کا حج کرتے ہیں، ایک حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں۔ حج قران میں ایک مشکل یہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے وطن سے حج کا احرام باندھتے ہیں تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے عمرہ ادا کرتے ہیں، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم احرام سے باہر نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم نے قران کیا ہے، یعنی ہم نے حج اور عمرہ کا احرام ایک نیت کے ساتھ باندھا ہے، تو ہم نے اس وقت تک اب حج احرام سے باہر نہیں آنا ہے جب تک کہ حج کے ارکان مکمل نہ ہو جائیں۔ اس لیے اب آپ کو 10 دن باقی ہے، 15 دن باقی ہے، تو بھی آپ کو اتنے دن احرام کے اندر رہنا پڑے گا اگر آپ نے قران کی نیت کی ہے تو۔ اگر 1-2 دن حج کو بچے ہیں اور آپ جا رہے ہیں تب تو آپ کو قران کرنا افضل ہے، بہتر ہے، آپ قران کر لیں۔ لیکن 8 دن 10 دن بچے ہوئے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قران نہ کریں، کیونکہ آپ تمتع کریں۔ اتنے دن تک احرام میں رہنا پہلی بات تو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا معمول نہیں ہے، تو بار بار وہ چادریں اترتی ہے، پھر تھوڑے سے پرابلم آتے ہیں، تو ایسی صورت پہ پھر اس کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہے، تو ہم اس کو نبھا نہیں پاتے ہیں، تو دم بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے اگر 8-10 دن